السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بچوں، اب تک ہم نے سیکھا فعل ماضی سے۔ فعل ماضی ہے ماضی قریب بنانے کا قاعدہ، ماضی بعید بنانے کا قاعدہ، ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ اور ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ۔ ان دونوں قواعد کے سیکھنے کے بعد میں ہم انشاءاللہ ایک نیا سبق شروع کریں گے فعل مضارع۔ ماضی پر ہماری بات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد فعل مضارع پر انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے۔ دیکھو بچوں، جس طریقے سے ہم نے ماضی قریب ماضی بعید بنانے کے قاعدے سیکھے، ماضی استمراری بنانے کے قاعدے سیکھے، ویسے ہی احتمالی اور تمنائی کے بھی قاعدے ہیں۔ بہت آسان ہے، اتنے ہی آسان ہیں۔ دیکھو کیا لکھا ہے، دیکھو بچوں، ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ، دیکھو ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لعلما بڑھا دیں۔ کیا بڑھانا ہے؟ لفظ لعلما بڑھا دیں تو ماضی احتمالی ہو جائے گا۔ جیسے لعلما فعلا، اس نے کیا ہوگا۔ احتمال کا مطلب سمجھتے ہو بچوں؟ احتمال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے ایک طرح سے اس کے اندر۔ جیسے اس نے کتاب پڑھا ہوگا، ایک میں بولتا ہوں زید نے کتاب پڑھ لیا، اب اس میں احتمال نہیں ہے، شک نہیں ہے، یقین ہے زید نے کتاب پڑھ لیا۔ لیکن اگر کوئی کہے زید نے کتاب پڑھ لیا ہوگا تو شک ہے، احتمال ہے، پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، اس میں یقین نہیں پایا جاتا ہے۔ اس نے کھانا کھایا ہوگا، احتمال پایا جاتا ہے۔ وہ اسکول گیا ہوگا، احتمال پایا جاتا ہے، یعنی گیا بھی ہوگا نہیں بھی گیا ہوگا، یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو ماضی احتمالی کا مطلب ہوتا ہے جو کام بتلایا جاتا ہے وہ ہوا بھی ہوگا نہیں بھی ہوا ہوگا۔ جیسے لعلما اکلا، اس نے کھایا ہوگا، ممکن ہے نہ بھی کھایا ہو، تو یہ احتمال شک ہوتا ہے ایک طریقے سے۔ یہ ہے ماضی احتمالی۔ صرف فعل سے پہلے، فعل سے پہلے لعلما بڑھا دیں، لعلما، بس ماضی احتمالی بن جائے گا۔ جیسے میں لکھوں فعلا، فعلا، فعلو، یہ سب ہے گردان، ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے پچھلے درس میں سب۔ اب ماضی احتمالی، اب ان کو ماضی احتمالی بنانا ہے تو آپ سیدھے یہاں پر بڑھا دیں لعلما، 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 یہ ماضی احتمالی بن گیا۔ لعلما فعلا، لعلما فعلا، لعلما فعلوا۔ اب آپ ایسے ہی پوری گردان اپنی کاپی پر لکھو اور ساتھ میں کمنٹ میں بھی پوری گردان آپ لکھ کر کے ہمیں دکھاؤ۔ اپنی کاپی پر سارے بچے لکھ لیں، سارے بچے لکھ لیں گردان اثبات فعل ماضی احتمالی۔ اب آگے جس سے یہ تینوں ورڈ ایسے ہی بچوں اپنی کاپی پر لکھ لو، ذہبا، سمعا، اس کے علاوہ فتحا۔ ذہبا سے پہلے آپ کیا لگا دو؟ لعلما، یہاں سمعا سے پہلے لعلما، فتحا سے پہلے لعلما۔ تو اس طریقے سے پوری گردان آپ اپنی کاپی پر لکھ لو، تینوں سے 3 صفحے آپ کے لگیں گے۔
الگ الگ صفحے پر جس طریقے سے گردان لکھنے کا میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے لکھ لو، پھر انشاءاللہ ماضی احتمالی کی بھی گردان آپ کو آ جائے گی، قاعدہ کیا ہے وہ بھی یاد ہو جائے گا آپ کو۔ ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ ہم نے سیکھ لیا، اب ہمیں سیکھنا ہے ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ۔ ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لیتما بڑھا دے تو ماضی تمنائی بن جائے گا، جیسے لیتما فعلا، کاش اس نے کیا ہوتا۔ اس میں ماضی تمنائی کا مطلب سمجھو آپ، ماضی تمنائی کا مطلب ہوتا ہے آرزو کی جاتی ہے، ایک طریقے سے اچھا اور خواہش کی جاتی ہے، کاش اس نے کھا لیا ہوتا، کاش اس نے پڑھ لیا ہوتا، کاش وہ دہلی چلا گیا ہوتا، کاش اس نے استاد کی خدمت کی ہوتی، کاش اس نے اپنے ابا اماں کی نافرمانی نہ کی ہوتی۔ تو ایک طریقے سے خواہش ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے فعل کے شروع میں لیتما آپ بڑھا دو بس، جیسے ہم نے پڑھا ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں لامہ بڑھا دو، ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ ہے کہ فعل کے شروع میں لیتما بڑھا دو۔ جیسے مثال سے ہم سمجھتے ہیں، ماضی تمنائی لیتما، ہمیں جسے ایک مثال ذکر کرو فعلا، اب اس کے شروع میں لیتما بڑھا دیں، فعلا، اب اس کے بھی شروع میں لیتما بڑھا دیں۔ اب آگے ہمیں جو اپنی کاپی میں گردان لکھنی ہے وہ ذہبا، یہ تینوں مثالیں بچوں اپنی کاپی پر لکھ لو، ذہبا، سمعا، فتحا، اور ان تینوں سے ہم کو ماضی تمنائی کی گردان لکھنی ہے اور شروع میں کیا بڑھانا ہے جو قاعدہ ہے لیتما، 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 ہر جگہ لیتما فعلا، لیتما فعلا، لیتما فعلو، لیتما فعلت، لیتما فعلتا، لیتما فعلنا، لیتما فعلتا، اس کے بعد آگے پوری گردان اسی طریقے سے آپ لکھ لو۔ تو یہ ہم نے اب تک ماضی کے حوالے سے جو قواعد پڑھے وہ خلاصے کے طور پر آپ سمجھ لو کہ ایک فعل ماضی ہوتا ہے معروف مجہول، مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دو، عین کلمہ کو اگر کسرہ، اگر زبر یا پیش عین کلمہ پر تو اسے کسرہ دے دو، تو اس طریقے سے مجہول بن جائے گا۔ مثبت، منفی، اثبات اور نفی، نفی بنانے کا قاعدہ فعل ماضی کا یہ ہے کہ فعل کے شروع میں ما بڑھا دو، اس کے بعد میں اور آگے کی چیزیں ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے شروع میں قد بڑھا دو، ماضی بعید بنانے کا قاعدہ یہ ہے فعل کے شروع میں کانا بڑھا دو، فعل کے ساتھ ساتھ کانا کی بھی گردان کرنی ہوگی، یعنی کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، اس طریقے سے پوری گردان کرنی ہوگی۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ فعل مضارع ہوگا اور اس سے پہلے ہمیں ماضی استمراری، اس کے بعد ماضی استمراری ہے، فعل ماضی استمراری، تو اس فعل کے شروع میں کانا بڑھا دو، یہاں پر بھی، یہاں پر فعل مضارع رہے گا۔ اس کے بعد ماضی احتمالی ہے تو اس فعل کے شروع میں لعلما بڑھا دو، اور ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے شروع میں لیتما بڑھا دو۔ تو یہ پورا خلاصہ ہو گیا ماضی قریب، بعید، معروف، مجہول، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ان تمام کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ سارے قاعدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور مثال بھی میں نے آپ کو پیش کیا۔ آپ اپنی کاپی پر اسی طریقے سے لکھو اور پوری گردان آپ کمنٹ باکس میں بھی لکھ کر کے ڈالو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے ہمارے اس درس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ بچوں، فعل ماضی کے بعد اب ہم لوگ سیکھتے ہیں
فعل مضارع بنانے کا قاعدہ کیا؟ ہم نے پڑھا تھا فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی پر ہماری بات مکمل ہو گئی، اب فعل مضارع پر ہم بات کریں گے۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے، اسے بھی بہت دھیان سے سنو، تب جا کر کے کسی فعل سے آپ فعل مضارع بنا پاؤ گے۔ اصلاً کوئی فعل ماضی ہی عموماً ہوتا ہے، جیسے بچوں لکھا ہمارے سامنے ضربا، سمعا، فتحا۔ اب بچوں کوئی مجھ سے کہہ دے کہ آپ ان افعال سے فعل مضارع بناؤ، تو جب مجھے معنی معلوم ہی نہیں رہے گا تو میں کیسے بنا پاؤں گا؟ نہیں بنا پاؤں گا۔ اور جب ہمیں رول معلوم ہی نہیں رہے گا تو میں کیسے بنا پاؤں گا؟ نہیں بنا پاؤں گا۔ لیکن جب مجھے قاعدہ معلوم رہے گا کہ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے، تو وہی قاعدہ میں سامنے رکھ کر کے فعل مضارع بنا دوں گا۔ آؤ ہم لوگ وہ قاعدہ سیکھتے ہیں۔ دیکھو، فصل یعنی ایک نئی بات کی شروعات۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں مضارع کی ایک علامت لائیں۔ علامت کا مطلب نشان، مضارع کی ایک نشان لائیں، اور اس کے آخر کو ضمہ دیں۔ اور مضارع کی علامت 4 حرف ہیں، الف، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ ہے 3۔ الف واحد متکلم میں اور تا 8 صیغوں میں، جن میں 2 صیغے واحد و تثنیہ مؤنث غائب ہیں اور 6 صیغے حاضر کے ہیں، اور یا 4 صیغوں میں 3 مذکر غائب اور 1 جمع مؤنث غائب، اور نون جمع متکلم میں۔ اب یہ پورا قاعدہ ہے فعل مضارع بنانے کا۔ آپ کو یہ پورا قاعدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ قاعدہ سامنے رکھتے ہیں اور گردان لکھتا ہوں، اس کے بعد قاعدہ سمجھاتا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھو بچوں، اور نون جمع متکلم میں، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لائیں، 4 تثنیہ جن میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور دونوں جمع مذکر غائب و حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر میں، کہ ان تینوں میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، اور جمع مؤنث غائب و حاضر کا نون جو ماضی میں تھا مضارع میں بھی رہے گا۔ اس یہ پورا طریقہ ہے فعل مضارع بنانے کا۔ اب آئیے ہم لوگ ایک طرف پوری گردان لکھتے ہیں اور دوسری طرف رول پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، فعل مضارع بنانے کا قاعدہ یہ کہ ماضی کے شروع میں مضارع کی علامت لائیں اور اس کے آخر میں ضمہ دے دیں۔ یہ میں لکھتا ہوں، جیسے لکھ دیا فعلا، فعلا، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فعل ماضی کے شروع میں مضارع کی علامت لائیں، اور مضارع کی علامت 4 ہیں، الف، تا، یا، نون۔ کون؟ نمبر 1 الف، نمبر 2 تا، یا، نون۔ یہ چاروں مضارع کی علامت ہیں، 1 2 3 4، یہ 4 حرف ہیں، اور آخر کو ضمہ دے دیں۔ فعلا ہے، آخر کو ضمہ دے دیجئے، اور شروع میں ان میں سے کوئی ایک لے آئیے، جیسے میں لے آتا ہوں یا۔ اب فا کلمہ کو ساکن کر دینا ہے۔ مضارع کی ایک علامت میں نے لایا یا، اور آخر کلمہ کو ضمہ دے دیا، اور یا کے بعد جو فا کلمہ تھا اس کو ساکن کر دیا، یہ ہو گیا یفعلو۔ یہ کیا بن گیا؟ مضارع بن گیا۔ اب اس علامت پر ہم کچھ بھی، علامت چونکہ 4 ہیں تو افعلو بھی، الف بھی لے آئیں، معنی بدل جائے گا۔ اب الف کو ہٹا کر کے تفعلو کر دیں، اس کو بھی ہٹا کر کے نفعلو کر دیں، تو اس طریقے سے فعل مضارع بنتا ہے۔ کوئی بھی لگا دیں، یا تو الف یا تا یا نون، افعلو، تفعلو، نفعلو، یفعلو، اور آخر کلمہ کو ضمہ دینا ہے۔
یہ اس طریقے سے ہو گیا۔ اب دیکھیے اور مضارع کی علامت 4 ہیں جو میں نے لکھا تھا۔ اب یہ جو علامت ہے الف، یا، تا، نون، یہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں الف واحد متکلم میں، یعنی دیکھو یہ ہے نا الف ہے یہاں پر، یہ صیغہ واحد متکلم کا الف ہے یہاں پر افعلو، الف واحد متکلم میں، اور تا 8 صیغوں میں آتا ہے۔ تا جو ہے یہ علامت، یہ تا ہے نا، یہ 8 صیغوں میں آئے گا۔ کہاں کہاں 8 صیغے ہیں دیکھو، 1 2 3 تفعلو مجہول تفعلو، تفعلان 4، تفعلون 5، تفعلین 6، تفعلان 7، تفعلنا 8۔ یہ 8 صیغے ہو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ کہہ رہے ہیں تا 8 صیغوں میں آتا، آیا کہ نہیں آیا؟ تفعلو، تفعلان، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، 8 صیغے ہوئے۔ اب یہ 8 صیغے کون کون سے ہیں بچوں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جن میں 2 صیغے واحد و تثنیہ مؤنث غائب، واحد اور تثنیہ یہ دونوں صیغے مؤنث کے ہیں، تفعلو، تفعلان، اور یہ دونوں صیغے غائب کے ہیں، اور 6 صیغے حاضر کے ہیں۔ یہ دیکھو تفعلو واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، تفعلو، تفعلان، تفعلون، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ تو یہی کہہ رہے ہیں اور 6 صیغے حاضر کے ہیں، یہ تینوں نیچے کے صیغے حاضر کے ہو گئے، 2 صیغے غائب کے ہو گئے، تو اس طریقے سے 8 ہوئے، اور 8 ایسے ہو گیا۔ اور یا 4 صیغوں میں، یا 4 صیغوں میں آتی ہے، دیکھو 4 صیغے کون سے ہیں، یفعلو 1 نمبر، یفعلان 2 نمبر، یفعلون 3 نمبر، اس کے بعد میں یفعلنا 4 نمبر۔ یہ کہ یفعلو، یفعلان، یفعلون، یفعلنا، 4 صیغوں میں یا آتی ہے، یہاں پر آئی 4 صیغے۔ اب کہہ رہے ہیں 3 مذکر غائب، 1 جمع مؤنث غائب، بالکل صحیح، یفعلو واحد مذکر غائب، یفعلون تثنیہ مذکر غائب، یفعلون جمع مؤنث غائب، اور یفعلو واحد مذکر غائب، یفعلان تثنیہ مذکر غائب، یفعلون جمع مذکر غائب، اور یفعلنا جمع مؤنث غائب۔ پھر اور نون جمع متکلم میں، یہ دیکھو نفعلو، نون ہے نا یہاں پر، جمع متکلم کا صیغہ یہ، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لائیں، 7 صیغوں کے آخر میں، 4 تثنیہ کے، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لائیں، 4 تثنیہ جن میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، 4 صیغوں میں کے 7 صیغوں کے آخر میں، 1 یفعلان 1 ہوا، تفعلان، پھر تفعلان 3 ہوا، پھر تفعلان 4 ہوئے، 7 صیغوں میں آئے گا، اور 1 تفعلین 5، تفعلون 6، یفعلون، یہ 7 صیغے ہوئے۔ اب کہہ رہے ہیں 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہر جگہ کی نہیں ہے، تفعلینا میں دیکھو یہاں پر ہے، تفعلون میں یہاں پر ہے، 4 تثنیہ، چاروں تثنیہ میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ یہ تثنیہ یفعلان، نون کے نیچے کسرہ ہے، تفعلان تثنیہ کا یہاں پر بھی نون کے نیچے کسرہ ہے، تفعلان یہاں پر بھی کسرہ ہے، اور پھر یہاں پر تفعلان یہاں پر بھی نون کے نیچے کسرہ ہے۔ تو چاروں تثنیہ والے جو صیغے ہیں وہاں پر جو نون ہے وہ مکسور رہے گا، کسرہ رہے گا، اور 2 نون جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر کی، ان تینوں میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ دیکھو یفعلون مفتوح ہے نون نا، دیکھو یفعلون نون مفتوح ہے، اور یہ صیغہ کون سا ہے؟
جمع مذکر غائب، یفعلنا جمع مؤنث غائب، نون مفتوح ہے۔ اس کے علاوہ جمع مذکر حاضر کا نون دیکھو، تفعلون، یہ بھی نون مفتوح ہے۔ پھر واحد مؤنث حاضر کا نون دیکھو، تفعلینا، تو یہ کہہ رہے ہیں اور ایک واحد مؤنث حاضر یعنی تفعلینا، کہ ان تینوں میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ اور جمع مؤنث غائب و حاضر کا جو نون ماضی میں تھا مضارع میں بھی رہے گا۔ جمع مؤنث غائب و حاضر کا جو نون، جمع مؤنث غائب یہ یفعلنا، اور جمع مؤنث حاضر تفعلنا جو نون ماضی میں تھا مضارع میں بھی رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے سیکھا کہ کوئی فعل اگر فعل ماضی ہے مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے، 4 علامتیں اس کی ہے، کوئی ایک علامت شروع میں لگا دیجئے۔ ایک علامت الف ہے، ایک علامت نمبر 2 تا ہے، نمبر 3 یا ہے، نمبر 4 نون ہے۔ اس کے علاوہ کس کس صیغے میں کون کون سی علامت لگے گی پورا میں نے آپ لوگوں کو بلیک بورڈ پر لکھ کر بتایا۔ آپ لوگ بھی اپنی کاپی پر ایسے ہی لکھ کر کے کوشش کرو اور پہچانو، یعنی جو قاعدہ بتایا گیا ہے آپ قاعدہ دیکھو، قاعدے کے حساب سے آپ لکھتے چلے جاؤ، یا یہ کتاب آپ اپنے سامنے کھول لو، اس کے بعد میں قاعدہ دھیرے دھیرے پڑھتے جاؤ اور وہ رول اس کے اندر ڈھونڈتے چلے جاؤ۔ اس طریقے سے بہت اچھے انداز میں آپ سمجھ جاؤ گے کہ فعل ماضی سے مضارع کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اب بچوں ہمارے سامنے ہے گردان۔ گردان دیکھو کیا ہے، گردان بچوں ہمارے سامنے ہے گردان اثبات فعل مضارع مجہول، مجہول ہے، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ 14 یہ پورے صیغے ہو گئے اور یہ گردان ہمارے سامنے موجود ہے۔ بچوں ہم نے قاعدہ دیکھ لیا، تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جو گردان قاعدے کے مطابق ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھو یہاں پر ہے گردان اثبات فعل مضارع معروف، یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، افعلو نفعلو۔ قاعدہ ہمیں معلوم ہے، یہ گردان ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے بچوں کہ ذہبا فعل، سمعا اور فتحا، ان تینوں سے ہم لوگوں کو اپنی کاپی پر گردان لکھنی ہے۔ کون سی گردان؟ ماضی کی نہیں، مجہول کی۔ ارے ہم تمام لوگوں کو فعل مضارع کی گردان لکھنی ہے۔ مضارع کی گردان اپنی کاپی پر، ذہبا کی گردان ایک صفحے پر، سمعا کی الگ صفحے پر، فتحہ کی الگ صفحے پر۔ اور لکھنا کس طریقے سے ہے قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس سے پہلے یا بڑھا دیجیے، یذہبو، جیسے یذہبو یذہبان یذہبون، تذہبو تذہبان یذہبن، تذہبو تذہبان تذہبون، تذہبین تذہبان تذہبن، اذہبو نذہبو۔ یہ پوری گردان میں نے ذہبہ سے گردان دی۔ ایسے ہی آپ لوگ لکھ کے اچھے سے اپنی کاپی پر صیغہ، اس کے بعد میں جنس یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اس کے بعد میں معنی لکھیں اچھے سے، تاکہ آپ کو جو قاعدہ بتایا گیا وہ قاعدہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ بچوں یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں آپ سے ملیں گے۔ فعل مضارع مجہول بنانے کے قاعدے کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔